ویسے تو عالم اسلام کی تاریخ میں بہت سے غدار اور ضمیر فروش آئے ہیں، لیکن کچھ غدار ایسے بھی تھے جن کی غداری نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ان غداروں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ہماری تاریخ میں ابن سبا، میر جعفر اور میر صادق جیسے ایسے ایسے نام گزرے ہیں جن کا نام لیتے ہوئے آج روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میر جعفر اور نواب سراج الدولہ کی کہانی کی پہلی قسط۔ 1740 میں مرہٹوں نے جب دہلی پر لشکر کشی کی تو مغل سلطنت کمزور ہو گئی۔ نواب علی وردی نے بنگال کو مغل سلطنت سے الگ کر لیا۔ انہوں نے دہلی کو سالانہ موصولات دینا بھی بند کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے مرشد آباد میں اپنا دربار لگانا شروع کیا۔ اس طرح وہ برصغیر کے سب سے امیر ترین صوبے کے حکمران بن گئے۔ یہ اقتدار انہیں وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ یہ اقتدار انہوں نے سابق حکمران نواب شجاع الدین محمد خان سے بغاوت کر کے حاصل کیا تھا۔ اس میں اس وقت کی بنگال اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جگت سنگھ کے مشہور ترین اور امیر ترین بینکرز تھے۔ یہ ایک ہندو خاندان تھا جو کہ اپنے پیسے کے ذریعے محلات اور درباری سازشوں میں ملوث رہتا تھا۔ یہ لوگ دولت خرچ کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو اقتدار میں لاتے اور ان سے خوب فائدہ اٹھاتے۔ اس کے باوجود علی وردی نے خود کو ایک قابل حکمران ثابت کیا۔ اس وقت کی طاقتور ترین سلطنت مرہٹوں کی تھی۔ انہوں نے ان کو کافی حد تک روکے رکھا اور ایک معاہدے کے تحت اڑیسہ کا علاقہ اور خراج دے کر ان سے امن قائم کر لیا۔ انہوں نے 1740 سے لے کر 1758 تک حکومت کی۔ ان کا دور بنگال کا سب سے بہترین دور تھا۔ اس وقت بنگال کے علاوہ برصغیر میں اور کہیں بھی امن نہیں تھا۔ اس وقت یہاں بہت سی یورپی کمپنیز بھی کام کر رہی تھیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں ایک قلعہ فورٹ ولیم بھی قائم کر رکھا تھا۔ یہ کمپنیز نواب کو خراج بھی دیا کرتی تھیں، لیکن نواب علی وردی کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں یہ ہم پر حاوی نہ ہو جائیں، اس لیے وہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اپنے ایک فوجی کمانڈر سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی اقوام کی مثال ان شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح ہے جن سے جتنا مرضی شہد لے لو، لیکن اگر ان کو چھیڑا تو یہ آپ کے جان کے دشمن بھی بن سکتی ہیں۔ دوستو، یہ فوجی کمانڈر تھا سید میر جعفر۔ دوستو، نواب علی وردی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف 3 لڑکیاں تھیں۔ علی وردی اپنی زندگی میں ہی اقتدار کسی کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے نواسے نواب سراج الدولہ کو منتخب کیا۔ سراج الدولہ کم عمر تھے، لیکن وہ نواب کے سب سے قابل اعتماد اور بھروسہ مند آدمی تھے۔ وہ بہت سی جنگوں میں نواب کے ہمراہ لڑ چکے تھے۔ علی وردی نے ان کی خوب تربیت کی۔ اس کے علاوہ نواب علی وردی کے آخری ایام میں نواب سراج الدولہ ہی تمام تر امور سر انجام دے رہے تھے۔ علی وردی کی طرح نواب سراج الدولہ بھی انگریزوں کی قلعہ بندیوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کے اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انگریز سراج الدولہ کی بجائے علی وردی کے داماد نواز علی کو نواب آف بنگال دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ فرانسیسی کمپنیاں سراج الدولہ کو ہی نواب بنتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن تخت کی اس سیاست میں برصغیر کی سب سے امیر ترین ریاست پر سراج الدولہ نواب آف بنگال بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ 1733 میں پیدا ہونے والے نواب سراج الدولہ جب اقتدار میں آئے تو ساتھ ہی اپنے کزن کی بغاوت کو کچلنے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن دوستو، راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بنگال کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ان کی ملاقات اپنے نانا کے قریبی ساتھی نارائن سنگھ سے ہوئی۔ نارائن سنگھ نے بتایا کہ فورٹ ولیم کے گورنر نے انہیں بے عزت کر کے کلکتہ سے بے دخل کر دیا ہے۔ انہوں نے نواب کو اکسایا کہ انگریز ان کے سفیروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی باتیں سن کر نواب سراج الدولہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور فوج لے کر مرشد آباد کے قریب قاسم بازار پہنچ گئے۔ یہاں یورپی طاقتوں نے بہت ساری فیکٹریاں بنا رکھی تھی۔ یہاں انگریزوں کی بھی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ نواب سراج الدولہ نے اس فیکٹری کا محاصرہ کیا اور گولہ باری شروع کر دی۔
شدید گولہ باری کے باعث انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ نواب سراج الدولہ نے ان کے ہتھیار ضبط کروائے اور ان کو کوڑے لگوائے۔ اس کے بعد نواب نے کلکتہ میں موجود فورٹ ولیم کے گورنر روجر ڈریک کو پیغام بھیجا کہ اگر انگریزوں نے میرے ملک میں رہنا ہے تو انہیں اپنے قلعوں کو گرانا ہوگا، انہیں صرف تاجر بن کر ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن گورنر روجر ڈریک نے ان کے پیغام کو انسنا کر دیا اور کوئی توجہ نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد نواب سراج الدولہ نے کلکتہ کے فورٹ ولیم پر 70,000 فوجیوں کے ساتھ چڑھائی کر دی اور روجر ڈریک کے پاس صرف 500 سپاہی تھے جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب حملہ ہوا تو روجر ڈریک اپنے افسروں اور ان کے خاندانوں کے ہمراہ دریائے ہوگلی کے راستے فرار ہو گئے۔ قلعے میں موجود سپاہیوں نے کچھ روز تک مزاحمت کی، لیکن آخر کب تک؟ قلعہ فتح ہو گیا اور نواب سراج الدولہ نے قلعے کے ساتھ کی آبادی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ نواب نے قلعے کے اندر اپنا دربار لگایا اور کلکتہ کا نام تبدیل کر کے علی نگر رکھ دیا۔ میر جعفر اور نواب سراج الدولہ کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ اس فتح کے بعد قلعہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو برطانیہ میں آج ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لارڈ کلائف کون تھا؟ میر جعفر کے کردار کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کہانی کی دوسری قسط میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔